تو حضرت آج بھی آپ سے ایک خاص سوال میں رہنمائی چاہیے تھی۔ حضرت ہم دیکھتے ہیں کہ تصوف انسان کا ظرف بڑھاتا ہے، اس کے ظرف بڑھانے پر محنت کرتا ہے، اور تصوف یہی سکھاتا ہے کہ اعلیٰ ظرفی کی اعلیٰ ترین مثال یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس بدلہ لینے کے سارے اسباب موجود ہوں، پھر بھی آپ اگلے کو معاف کر دیں، یعنی ان ادر ورڈز کہ آپ ذلت اور مار پٹائی بھی برداشت کر لیں۔ حضرت یہ شریعت کی تعلیم کے متضاد لگتی ہے بات، کیونکہ شریعت میں یہ بھی سکھاتی ہے ہمیں کہ آپ نہ خود ظلم کریں ایک دوسرے پر، نہ اپنے اوپر ظلم ہونے دیں۔ تو اس تضاد کو ہم کیسے سمجھیں؟ یعنی ایک ڈگنیفائڈ لائف گزاریں، شریعت تو یہ چاہتی ہے انسان سے، تو یہ شریعت اور تصوف میں جو ڈفرینس ہے یہ کیسے آپ سمجھیں گے؟ اللہ اکبر، یہ تضاد نہیں ہے، یہ ازدیاد ہے۔ تضاد نہیں ہے، ازدیاد ہے۔ یعنی ایک ہے نا کہ بدلہ لے لیں، برابر کا بدلہ، اسے ایک تھپڑ مارا آپ بھی ایک تھپڑ مار دیں، یہ تو ہے برابر آپ، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہے کہ تھپڑ مارا آپ نے اس کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے نا، تو وہ یہ کہ کوئی ظلم نہیں آپ نے، بلکہ ازدیاد ہے، اور زیادہ آپ نے ظرف شو کیا ہے۔ تو شریعت جو قانون ہے، اور قانون جو ہے بالکل کسوٹی پہ پرکھا جاتا ہے، اس نے آپ کی آنکھ پھوڑی آپ بھی آنکھ پھوڑیں۔ طریقت جو ہے نا، طریقت و قانون سے اوپر کی چیز ہے، وہ ایک جنون ہے۔ طریقت ایک جنون ہے کہ جس کے اندر آپ ازدیاد، زیادہ تحمل ظاہر کرتے ہیں اور زیادہ لطف و کرم نازل کرتے ہیں۔ تو تضاد اور ازدیاد میں کوئی تضاد نہیں ہوتا۔ تو یہ ازدیاد طریقت کے اندر اور تحمل ہے، آپ اور نواز رہے ہیں۔ اب جیسے آج ہی میں نے جمعے کے خطبے میں 3 اخلاق کی قسمیں بیان کی، ایک اخلاق حسنہ، دوسرا اخلاق کریمہ، تیسرے اخلاق عظیمہ۔ اخلاق حسنہ یہ ہے کہ یہ عدل ہے، کہ آپ کا اسے ایک تماچا مارو تو آپ ہی ایک ہی ماریں، یہ اخلاق حسنہ ہے، یہ عدل ہے، آپ نے برابر سرابر۔ اور یہ شریعت کا قانون، قرآن بھی کہتا ہے کہ آپ اپنے عدلے کا بدلہ لے لیں، ٹھیک، یہ عدل۔ کریمہ اس سے اوپر کا لیول ہے۔ کریمہ کہتے ہیں کہ صرف نظر، پہلا عدل، دوسرا صرف نظر۔ صرف نظر کا اسے آپ کے تماچا مارا، آپ نے اس کو اگنور کر دیا، چھوڑو یار، آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا اور چلے گئے، یہ صرف نظر، یہ اس سے اوپر کا لیول ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اندر اور زیادہ آپ کی طرف سے تحمل و بردباری۔ اس کے بعد تیسرا اوپر کا لیول ہے اخلاق عظیمہ۔ عظیمہ کا مطلب اس میں عدل نہیں، صرف نظر نہیں، بلکہ اس میں فضل ہے۔ اسے آپ کے تماچا ملا، آپ نے بٹھا کے اس کو چائے پلائی، سینے سے لگا الٹا آپ نے پیار کیا اس کو، ہے کہ یار آپ کے ہاتھ کو تکلیف تو نہیں، آپ نے تھپڑ مارا بھی، آپ کا ہاتھ تو نہیں دکھ رہا؟ کہ ہاتھ تھپڑ مارے ہاتھ بھی دکھتا ہے سب اوقات، کہ یار آپ کے ہاتھ کو چوٹ تو نہیں، ہاتھ تو دکھ۔ فضل، یہ اخلاق کریمہ، اور اخلاق کریمہ رسول اللہ کو عطا کیے گئے تھے، انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق عظیمہ پر فائز ہیں۔ تو یہ اصل میں لیول ہے، تو لیول آپ کو پتہ، ان میں تضاد نہیں ہوتا، اس میں ازدیاد ہوتا ہے۔ ہاں، اب اخلاق حسنہ اور اخلاق کریمہ میں تضاد نہیں ہے، ازدیاد ہے۔ اس طرح اخلاق کریمہ اور اخلاق عظیمہ میں یہ تضاد نہیں، ازدیاد ہے۔ تو یہ بات ہے کہ طریقت اور شریعت میں تضاد نہیں، ازدیاد ہے۔ شریعت میں قانون کی کسوٹی ہے آپ کی، کیونکہ دیکھو انسان، شریعت کمال چیز ہے، انسان کی نیچر ہے، بس اس کا بدلہ لینے کو دل کرتا ہے۔ بلکہ اسلام تو عالمگیر مذہب ہے۔ بعض قومیں ایسی ہوتی ہیں وہ بدلہ نہ لیں ان کی نیند اڑ جاتی ہے۔ بس سرحد کے لوگ ہیں، پٹھان اور قبائلی لوگ ہیں، وہ بدلہ نہ لیں تو وہ کہتے ہیں نیندیں حرام ہو گئی پھر تو ہے۔ تو اللہ نے ان کا بھی لحاظ رکھا ہے، ٹھیک ہے بدلہ لینا ہے تو کر لو بھائی، فَأْتَدُوا بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تم بھی اتنی زیادتی کر لو جتنی آپ پہ زیادتی ہوئی ہے۔ لہذا انہوں نے آپ کا ایک بندہ مارا، آپ نے بھی اس بندے کو مار دیا، تو برابر خبر ہو گیا۔ اس سے تو قصاص کی اجازت دی ہے، قصاص کی، اور لیکن ساتھ اللہ نے کہہ دیا معاف کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ اب آپ کہیں گے اللہ میں ادھر قصاص ادھر معافی کی بات کر رہا ہے، یہ تضاد نہیں، یہ ازدیاد ہے۔ اللہ ایک اوپر کا لیول کی آپ کو تعلیم دے رہا ہے، اللہ سبحان، تعلیم دے رہا ہے کہ یار جو معاف کر دو گے تو آپ کو اوپر کا لیول ہے، آپ کا ظرف اور عالی ہوگا۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارے جا رہے ہیں اور آپ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، آسمان کے فرشتے طائف کی پہاڑیوں کے آگے کے پہاڑیاں ملا کے مسل کر دیں، ان کو مسل دیں، فرماتا نہیں، انہم قوم لا یہتدون، یہ میری قوم ہے، یہ مجھے جانتی نہیں ہے، اگر مجھے جانتی ہوتی تو ایسا نہ کرتی، تو لہٰذا ان کو جو معاف کر دو ہے۔
تو یہ کیا ازدیاد ہے؟ حالانکہ آپ کو حق دیا کہ آپ بدلہ لیں اور وہ ان کو مسل دے دو پہاڑیوں میں، لیکن نبی نے اوپر کا ضرب اختیار کیا، اخلاق عظیمہ کا نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، مجھے لا یعلم انہم قومی لا یعلم، مجھے جانتے نہیں ہیں، اگر جانتے ہوتے تو یوں نہ کرتے۔ تو یہ ہے، لہٰذا اس میں شریعت جو ہے انسان کی فطرت کے مطابق فیصلہ کرتی ہے۔ انسان کی فطرت بس اوقات بدلہ لینے کا مزاج ہوتا ہے، لہذا اللہ نے ان لوگوں کا بھی لحاظ رکھا ہے، اور بعض لوگوں کا بدلہ لینے کا مزاج نہیں ہوتا، معاف کرنے کو ہوتا ہے، ان کا بھی لحاظ رکھ کے ان کو اگلا موقع دے دیا۔ اگر ایسی قومیں، بعض ایسی قومیں ہوتی ہیں جو ساحل سمندر پہ رہتی ہے زیادہ، ان میں جو ہے تلین ہوتا ہے، ان میں مسکینی ہوتی ہے، ابن خلدون نے لکھا تو وہ مسکینی ہونے کی وجہ سے وہ یہ زیادہ جھگڑے بگڑے میں پڑتی نہیں ہیں۔ لیکن جو قومیں پہاڑوں میں پتھروں میں رہتی ہے وہ سخت مزاج ہوتی ہے، ان میں لڑائی جھگڑا بدلہ یہ ان کا مزاج ہوتا ہے، تو ان کا لحاظ رکھا شریعت نے کہ بھئی تم بدلہ لینا چاہتے ہو لے سکتے ہو، بھئی اس نے تمہاری آنکھ پھوڑی تم بھی آنکھ پھوڑ لو، انہیں ٹانگ توڑی النفس بالنفسی ہے تو وہ کر دیا۔ لیکن بعض قومیں جو ساحل سمندروں پہ رہتی ہیں ان کی طبیعت کے اندر مسکینی ہوتی ہے، وہ زیادہ بدلہ لینے کا نہیں ہوتا مزاج۔ اگر ان کو بھی پابند کر دیا جاتا کہ نہیں بھی بدلہ لینا ہی لینا تم نے، تو ان کی نفس پہ طبیعت پہ گراں گزرتا، وہ کہتے یار ہم تو معاف کرنا چاہتے ہیں لیکن اب شریعت نے کہہ دیا کہ اس کو قتل کرنا ہی کرنا ہے، کیا کریں؟ لیکن شریعت کہ نہیں ہم آپ کو پابند نہیں کرتے، آپ اس اوپر کے لیول پہ جانا چاہتے ہیں آپ معاف کر دیں۔ وہ معاف کر کے خوش ہوتے ہیں، جی ہم نے معاف کر دیا، بھی کوئی بات نہیں۔ اور کتنے واقعات آتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں، اس نے یہ ظلم کیا، کوئی نہیں، ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ تو وہ اس قوموں کی طبیعت، تو یہ شریعت کا کمال ہے کہ اس نے یہ ہر فطرت کو اسی لیول پہ لیا۔ تو اس لیے شریعت کے اندر جو چیزیں ہیں وہ تو آپ کی فطرت کے مطابق ہے، اور طریقت میں جو تحمل پیدا کیا جاتا ہے وہ نبیوں کے اندر سب سے پہلے تحمل ہی پہ، کیونکہ یہ برداشت جو ہے نا، برداشت یہی ولایت و معرفت ہے اصل میں، یہ برداشت ہی ولایت و معرفت ہے۔ آپ کو برداشت کرنا آ گیا، صبر کے اوپر جمن آ گیا، اس کا مطلب ولایت و معرفت مل گئی۔ تو یہ اس لیے آپ دیکھو جتنے اولیاء اور انبیاء ہیں ان تمام کے اندر وصف مشترک آپ ڈھونڈے کون سا ہے؟ وہ برداشت ہی ہے، اور کوئی وصف مشترک نہیں ہے۔ یہ تحمل، بردباری ہے، یہ حلم، یہ ایسا وصف ہے، یہ ہر ولی کا مشترک وصف ہے۔ ہاں اسے کم زیادہ درجہ ہر ایک کا ہے، کس کو کتنا حصہ ملا وہ الگ بات ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ حصہ ملا، اور آپ نے خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھ پہ سب سے زیادہ بلائیں ٹوٹی ہیں، سب سے زیادہ، اتنے کسی نبی پر اتنی آزمائشیں ٹوٹی یہ مجھ پہ ٹوٹی ہیں۔ ہاں، اور پھر خود حدیث میں اشد الناس بلان، کہ نبیوں پہ سب سے زیادہ آزمائشیں ٹوٹتی ہیں۔ ثم الامثل فی الامثل، جو نبیوں کے جتنے راستے میں قریب ہوگا اتنی آزمائشیں اسی حساب سے ان کو بھی حصے میں ملیں گی، لہٰذا جو ان کے پیروکاروں میں، جو ان کے وارثین انبیاء کو آزمائشیں ملتی ہیں۔ اس لیے یہ حلم جو ہے نا، حلم، یہ برداشت، یہ سمجھو تمام ولایت و نبوت کی یہ سب کی مشترکہ وصف ہوتا ہے ہر ایک کو درجے۔ تو طریقت کے اندر اسی کی مشق کرائی جاتی ہے کہ آپ میں یہ چیز پیدا ہو جائے گی چیز، تو پھر آپ جو ہے وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ یار میرا حق ہے، آپ سوچیں گے یار اس کا حق کیا ہے، آپ اس سے اوپر جائیں گے، آپ اس سے اوپر جائیں گے۔ اب دیکھو شریعت تو کہتے ہیں نا کہ 2.5% آپ زکوٰۃ دے دیں، 2.5% زکوٰۃ دے دیں، تو گویا کہ 2.5% زکوٰۃ دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ تو طریقت کیا کہتی ہے؟ طریقت اس سے اوپر جاتی ہے کہ 2.5% اپنے پاس رکھ لیں، باقی دے دیں۔ اب دیکھو یہ تضاد نہیں، ازدیاد ہے، انہیں اتنا رکھ لیا جتنی ضرورت ہے اس کو، باقی ساری اللہ کے راستے میں دے دی ہے، یہ طریقت ہے۔ اب آپ کے اس میں تضاد نہیں، اس میں ازدیاد ہے کہ اس نے اور زیادہ عطا کر دیا غریبوں کو، ہے آپ کو زیادہ رکھنے کا حق تھا، اس نے کہا نہیں یار زیادہ ان کو دے دو، میں اپنے پاس رکھ لوں تھوڑا۔ تو یہ تو طریقہ شریف میں تضاد نہیں، گویا کہ ازدیاد ہے، تو طریقہ اوپر کے لیول پہ لے کے جاتی ہے، اور یہ قرآن میں اللہ اس کی اشارے دی ہیں کہ معاف کر دو گے تمہارے لیے بہتر ہے۔ آج سفر ہے، سفر میں روزے نہ رکھو، لیکن اگر روزہ رکھ لو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہ کیا مطلب؟ وہ اللہ شریعت طریقت کا بھی اشارہ کرتا ہے کہ تعامل برداشت ہے، تو روزہ رکھ لو گے تو سبحان اللہ، نہیں رکھو تو کوئی بات نہیں، تمہیں اجازت دے دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے اب قصاص لینا لے لو، تمہارا حق ہے، لیکن اگر معاف کر دو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ شریعت طریقہ دونوں کو لیول بیان کرتے ہیں، اور لیول جب الگ ہوتے ہیں اس میں تضاد نہیں ہو سکتا، اس میں ازدیاد ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر، بہت خوبصورت ہے فرمانے کا۔